السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ثاقاب پروجیکٹ کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ عارف بول رہا ہوں عاصم، راکھی کے ساتھی جوشی کے بارے میں ہمارے پاس جو فائل ہے وہ یہاں اسپیشل ہاؤس میں بھیجوا دو۔ عارف نے کہا، 1 منٹ، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم فائلیں پڑھتے رہیں۔ تم اس سے میرے متعلق کہہ دو کہ میں جو کچھ پوچھوں وہ مجھے بتا دے، پھر میں خود ہی بات کر لوں گا، عمران نے کہا، اور عارف جس نے ریسیور پر ہاتھ رکھ لیا تھا ہاتھ اٹھا کر عمران کے متعلق عاصم کو ہدایات دیں اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ مسٹر عاصم، میں جوشی کے بارے میں کوئی ایسا کلیو چاہتا ہوں جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ اگر جوشی کو چھپنا پڑے تو اس کا خفیہ ٹھکانہ کون سا ہو سکتا ہے۔ کیا تم کوئی ایسا کلیو بتا سکتے ہو؟ عمران نے کہا، جی ہاں جناب، جوشی سے متعلق ایسی معلومات اس کے بھائی آکاش کو ہی ہو سکتی ہیں۔ یہ دونوں بھائی اکٹھے ہی کام کرتے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ آکاش خفیہ جوا خانہ چلاتا ہے جبکہ جوشی فیلڈ میں دھندا کرتا ہے۔ دوسری طرف سے عاصم نے جواب دیتے ہوئے کہا، آکاش کا کلب کون سا ہے اور کیا آکاش وہاں مل جائے گا؟ عمران نے پوچھا۔ بالکل جناب، وہ جوئے خانے سے باہر شاذ و نادر ہی جاتا ہے۔ لارڈ ہوٹل کے نیچے خفیہ جوا خانہ ہے، وہاں جانے کے لیے کاؤنٹر پر اسپیشل میسج کا کوڈ دہرانا پڑتا ہے، پھر بھاری رقم کا ٹوکن مل جاتا ہے۔ عاصم نے جواب دیا، اوکے شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آؤ عارف، اب ہمیں فوری طور پر اس آکاش سے ملنا ہوگا، شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میں آپ کو لارڈ تک پہنچا تو سکتا ہوں لیکن میں خود سامنے نہیں آ سکتا کیونکہ یہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور بعد میں میرے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ عارف نے کہا، تم ایسا کرو کہ ایک کار اور ضروری اسلحہ ہمیں دے دو اور اس کے ساتھ ہی مقامی علاقے کا تفصیلی نقشہ بھی، بس پھر تم فارغ ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور عارف نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی واپسی تقریباً نصف گھنٹے بعد ہوئی۔ کار بھی تیار ہے، اس میں ضروری اسلحہ بھی رکھ دیا گیا ہے اور نقشہ بھی، عارف نے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا اپنے ساتھیوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں سوار لارڈ ہوٹل کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکہ اس کے ساتھ چوہان بیٹھا ہوا تھا اور رکبی سیٹ پر صدیقی اور ہاور بیٹھے ہوئے تھے۔ کار کی ڈگی میں موجود اسپیشل باکس میں سے انہوں نے مشین پسٹل اور ان کے میگزین نکال کر جیبوں میں رکھ لیے تھے۔ لارڈ ہوٹل خاصا بڑا ہوٹل تھا اور اس میں آنے جانے والے لوگ بھی معزز طبقے کے دکھائی دے رہے تھے۔ عمران نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ ہوٹل کے وسیع و عریض ہال میں داخل ہو گئے۔ ہال بے حد سلیقے اور خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر پر 2 نوجوان کھڑے تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ 4 اسپیشل میسج، عمران نے کاؤنٹر بوائے سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، کتنے ریال کا؟ نوجوان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ 1 لاکھ ریال کے 4، عمران نے جواب دیا اور جیب سے مقامی کرنسی نکال کر اسے کاؤنٹر بوائے کی طرف بڑھا دی۔ یس سر، کاؤنٹر بوائے نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور کرنسی لے کر اس نے کیش باکس میں ڈالی اور 4 سرخ رنگ کے بڑے بڑے ٹوکن جن پر 1 لاکھ ریال کے الفاظ کندہ تھے عمران کی طرف بڑھا دیے، دائیں ہاتھ گیلری کے آخر میں۔ نوجوان نے ٹوکن دیتے ہوئے ساتھ ہی اشارہ کر دیا اور عمران اطمینان سے قدم بڑھاتا گیلری کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی اس کے عقب میں تھے۔ گیلری کے اختتام پر ایک مسلح نوجوان موجود تھا۔ اس نے ٹوکن چیک کر کے لفٹ کا دروازہ کھولا اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس پر سوار ہو گیا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوتے ہی لفٹ نیچے کی طرف چل پڑی۔ اس محافظ نے شاید باہر سے بٹن پریس کیا تھا۔ لفٹ کافی گہرائی میں جانے کے بعد رکی اور اس کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک وسیع و عریض ہال میں داخل ہوئے جہاں مشینیں جوئے کے بے شمار سٹال لگے ہوئے تھے۔ کارڈز کے لیے علیحدہ گوشے میں میزیں تھیں لیکن وہاں عام جوئے خانوں کی طرح ہڑبونگ یا گنڈا گردی نہ تھی۔ سب لوگ جوا کھیلنے میں مصروف تھے۔ 10 مشین گنوں کے مسلح افراد ادھر ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ ایک طرف بڑا سا کاؤنٹر تھا جہاں بڑے ٹوکن دے کر چھوٹے ٹوکن اور چھوٹے ٹوکن دے کر بڑے ٹوکن وصول کیے جا رہے تھے۔ یہاں کرنسی کا کوئی لنک نہ رکھا گیا تھا بلکہ سارا دھندا ٹوکنوں کے ذریعے ہی ہو رہا تھا۔ مسٹر آکاش کہاں ملیں گے؟ عمران نے ایک محافظ سے پوچھا تو وہ چونک پڑا۔
آپ کو بو سے کیا کام ہے؟ محافظ نے غور سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے ان سے اپنے سر پر مالش کرانی ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا تو محافظ چند لمحے تو حیرت سے بت بنا کھڑا رہا، مگر دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر شاید غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ محافظ نے انتہائی رسیلے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے؟ اچانک ایک طرف کھڑے ادھیڑ عمر آدمی نے تیزی سے ان کے قریب پہنچ کر اس سے محافظ سے کہا، ہم مسٹر آکاش سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق شاہی فیملی سے ہے، اس لیے ہم کم از کم 1 کروڑ ریال کا داؤ کھیلنے کے خواہش مند ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم مسٹر آکاش سے بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مکمل تحفظ کا یقین دلا دیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور محافظ کا کچھ کہنے کے لیے کھلا ہوا منہ بے اختیار بھیج گیا۔ او اچھا، یہ ادھر آئیے، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، اور پھر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف جانے والی راہداری میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک دروازے کے باہر 2 مسلح محافظ موجود تھے۔ آئیے میرے ساتھ، اس ادھیڑ عمر نے کہا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا جسے انتہائی شاندار فرنیچر سے آراستہ کیا گیا تھا۔ فرنیچر دفتری انداز کا ہی تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی ریسیور کان سے لگائے بیٹھا کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا اور پھر اوکے کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے کمرے کی بناوٹ دیکھ لی تھی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ بوس ان کا تعلق شاہی خاندان سے ہے اور یہاں 1 کروڑ ریال کا ایک داؤ کھیلنے کے خواہش مند ہیں، لیکن کھیلنے سے پہلے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں انہیں یہاں لے آیا ہوں۔ انہیں ساتھ لے آنے والے ادھیڑ عمر آدمی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ارے اچھا، ٹھیک ہے، تم جاؤ، میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے کہا اور دوسرے لمحے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے آکاش کہتے ہیں۔ آکاش نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میرا نام ریحان ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا اور باقیوں کو صرف ساتھی کہہ دیا۔ تشریف رکھیے، فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آکاش نے کہا اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کا بھائی جوشی اس وقت کہاں ہے؟ عمران نے کہا اور آکاش بے اختیار اچھل پڑا۔ جوشی؟ تو آپ جوشی کی تلاش میں آئے ہیں، آکاش نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میرا ان سے ملنا بے حد ضروری ہے، اس کے اپنے مفاد میں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، مگر مجھے اس کے معمولات کے بارے میں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ یہ درست ہے کہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں مگر وہ مجھ سے الگ رہتا ہے، آکاش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر آکاش، آپ کا بھائی جوشی اس وقت انتہائی شدید خطرے میں ہے۔ خطرے کی نوعیت تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ اگر فوری طور پر ہماری اس سے ملاقات نہ ہوئی تو پھر اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے شاید آپ کے لیے شدید غم کا باعث بن جائے گا۔ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کھل کر بات کریں، میں آپ کی بات سمجھا نہیں، آکاش نے کہا۔ ایک مشہور محاورہ ہے کہ سانڈوں کی لڑائی میں مینڈک بے چارے مفت میں مارے جاتے ہیں، اور آپ ناراض نہ ہوں تو اس وقت جوشی کی پوزیشن اس مینڈک کی طرح ہے جو سانڈوں کی لڑائی کے دوران مارا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، اوہ، کہیں آپ کا نام علی عمران تو نہیں، آپ پاکستانی تو نہیں؟ آکاش نے چونک کر کہا تو عمران بھی اس کے منہ سے اپنا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں، میرا نام علی عمران ہے، عمران نے کہا تو آکاش بے اختیار ہنس پڑا۔ تشریف رکھیے، اب آپ سے اطمینان سے بات ہوگی، آکاش نے کہا اور عمران اور اس کے ساتھی صوفوں پر بیٹھ گئے۔ میں آپ کے پینے کے لیے کیا منگواؤں؟ آکاش نے کہا۔ کچھ نہیں مسٹر آکاش، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مسٹر علی عمران، جوشی میرا بھائی ہے اور میرا شریک کار بھی، ہم دونوں کے درمیان کوئی بات خفیہ نہیں ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ آپ کیوں اسے تلاش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جوشی کو مینڈک کہا ہے، شاید اپنے آپ کو سانڈ، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جوشی بھی مینڈک نہیں ہے، اور سانڈ نہیں تو سانڈ کا ساتھی ضرور ہے۔ مجھے جوشی نے بتایا ہے کہ اس کا دوست اور اس کے گروپ کا چیف راکھی انتہائی قیمتی دھات کے 25 ڈرم اڑا لایا ہے اور وہ اسے ٹھکانے لگانے جا رہا ہے۔ راکھی ایک بڑا نام ہے اور وہ بے حد شاطر بھی ہے، اس لیے آپ ان ڈرموں کو بھول جائیں، وہ اب آپ کو نہیں مل سکتے، آکاش نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ مفید مشورے کا بے حد شکریہ مسٹر آکاش، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ آپ کا بھائی جوشی شدید خطرے میں ہے، راکھی نے اسے صرف استعمال کرنا ہے، اس کے بعد اس کی لاش کا بھی پتہ نہیں چلے گا، عمران نے کہا تو آکاش نے بے اختیار منہ بنا لیا۔ آپ کا خیال اور انداز غلط ہے مسٹر علی عمران، مجھے جوشی پوری تفصیلات بتا چکا ہے، آپ چونکہ ایک مشہور آدمی ہیں، میں پاکستانی دوستوں سے آپ کے متعلق کافی کچھ سن چکا ہوں،
اس لیے میں آپ سے انتہائی دوستانہ انداز میں بات کر رہا ہوں، ورنہ اس کمرے میں ایسے ایسے سسٹم موجود ہیں کہ مجھے انگلی ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ میری کاروبار مجبوری ہے کیونکہ یہاں انتہائی معزز لوگ بھی آتے ہیں اور انتہائی خطرناک افراد بھی، لیکن آپ برائے مہربانی اس مال کو بھول جائیں۔ اب نہ ہی راکھی آپ کو مل سکے گا اور نہ ہی جوشی، وہ ایکریمیا جا چکے ہیں، ان کا پروگرام بھی یہی تھا اور ان کی واپسی ظاہر ہے اگر ہوئی تو مال فروخت کر کے ہی ہوگی، آکاش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی مال ایکریمیا نہیں پہنچ سکتا مسٹر آکاش، یہ بات تو طے سمجھیں۔ بہرحال اگر آپ جوشی کے متعلق کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تو پھر میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ البتہ یہ اپنے ٹوکن رکھ لیجیے، میں نے صرف آپ سے ملاقات کے لیے یہ بھاری رقم خرچ کی ہے، مجھے جوا وغیرہ نہیں کھیلنا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور یہ ٹوکن آپ باہر کاؤنٹر پر دے دیں، آپ کو آپ کی مطلوبہ رقم فوراً بغیر کسی کٹوتی کے مل جائے گی، آکاش نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں کاؤنٹر بوائے کے سامنے اپنی بے عزتی نہیں کرانا چاہتا کہ میں کھیلے بغیر واپس جا رہا ہوں، ویسے اگر میں چاہوں تو آپ کا جوا خانہ دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو رقم دے دیتا ہوں، آکاش نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ یکلخت عمران کا بازو گھوما اور آکاش کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ کرسی سمیت اچھل کر سائیڈ پر جا گرا اور پھر ساکت ہو گیا۔ عمران کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک نہ صرف پوری طاقت سے اسی کن پٹی پر پڑا تھا بلکہ اس نے خاص طور پر اس جچے تلے انداز میں ضرب لگائی تھی کہ آکاش کو ایک لمحہ تڑپنے کی بھی مہلت نہ ملی تھی۔ اور یہ سب کچھ عمران نے اس لیے کیا تھا کیونکہ آکاش نے یہاں موجود سسٹم کے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ اسے نظر انداز نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے آکاش کا دھیان ہٹانے کے لیے واپس جانے اور رقم کی بات کی تھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر کرسی کو ایک طرف ہٹایا اور پھر آکاش کو اٹھا کر اس نے قالین پر ڈال دیا۔ اس کا ناک اور منہ بند کر دو چوہان، عمران نے چوہان سے کہا اور خود اس کا پیر کا پنجہ آکاش کی گردن پر رکھ دیا، لیکن ظاہر ہے اس نے پنجے کو ایڑی پر اٹھا رکھا تھا، پنجے کا وزن ابھی آکاش کی گردن پر نہ تھا۔ چوہان نے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے آکاش کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد آکاش کے جسم میں حرکت کے تاثرات ابھر آئے تو چوہان پیچھے ہٹ گیا اور پھر جیسے ہی آکاش کی آنکھیں کھلی عمران نے پیر کا دباؤ اس کی گردن پر ڈال کر پیر کو ذرا سا موڑ دیا اور ہوش میں آتے ہی آکاش کا چہرہ انتہائی تیز رفتاری سے مسح ہوتا چلا گیا، اس کا جسم صرف ایک لمحے کے لیے سمٹا اور پھر ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا۔ کہاں ہے جوشی، بولو، عمران نے پیر کو واپس موڑتے ہوئے کہا اور آکاش کے حلق سے بے اختیار ہرہراتی ہوئی چیخ نکلی۔ خدا کے لیے یہ بند کرو، یہ تو روح کا عذاب ہے، سے سب کچھ بتا دوں گا، آکاش نے رک رک کر کہا۔ بولو ورنہ، عمران نے پیر کو دوبارہ ذرا سا موڑ کر پھر واپس کر دیا۔ وہ راکھی کے پاس گیا ہوگا، راکھی سلام روڈ کی کوٹھی نمبر 6 میں ہے۔ جوش نے راکھی کے کہنے پر مال نیشنل ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 33 کے نیچے بنے ہوئے خفیہ گودام میں پہنچانا تھا اور پھر اسپیشل لانچ کو دور لے جا کر بم سے تباہ کرنا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں نے خفیہ طور پر ایکریمیا چلے جانا ہے اور وہاں سودا کر کے وہ اس مال کو ڈیلیور کریں گے۔ آکاش نے پوری تفصیل بتا دی اور عمران نے پیر کو ایک جھٹکے سے موڑ دیا۔ دوسرے لمحے آکاش کا جسم ایک بار پھر مرغے بسمل کی طرح تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی تھی اور وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ عمران نے پیر ہٹا لیا۔ اسے اٹھا کر ادھر میز کے پیچھے ڈال دو، عمران نے کہا اور ہاور نے آگے بڑھ کر آکاش کی لاش اٹھائی اور اسے میز کے پیچھے دھکیل دیا۔ دوسرے لمحے وہ اطمینان سے دروازہ کھول کر باہر آ گئے تھے اور پھر تیز قدم اٹھاتے لفٹ کی طرف بڑھے چلے گئے۔ کسی نے انہیں نہ روکا تھا۔ عمران نے کاؤنٹر پر رک کر جیب سے چاروں ٹوکن نکال کر کاؤنٹر بوائے کو دیے تو اس نے خاموشی سے نوٹوں کی گڈی نکال کر سامنے رکھ دی اور عمران نے گڈی جیب میں ڈالی اور پھر وہ سب ہوٹل سے باہر آ گئے۔ ہمیں پہلے اس مال کا پتہ چلانا ہے، عمران نے کہا اور کار ہوٹل کمپاؤنڈ سے باہر نکال کر اس نے ایک سائٹ پر موجود گلی کے سرے پر روک دی تاکہ نقشے سے وہ نیشنل ٹاؤن اور لارڈ ہوٹل سے اس کو جانے والے راستے کو چیک کر سکے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ نیشنل ٹاؤن پہنچ چکے تھے۔ کوٹھی نمبر 33 انہوں نے جلد ہی تلاش کر لی لیکن عمران کوٹھی کا کھلا پھاٹک دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔
وہ کار سیدھی پھاٹک کے طرف لے گیا اور جیسے ہی کار پھاٹک پر پہنچی عمران کی نظریں اندر برآمدے کے پاس پڑی ہوئی ایک لاش پر پڑی جو ایک سٹون کی اوٹ میں تھی، تو عمران نے ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ بڑھا دیا اور کار زن سے آگے بڑھ گئی۔ پورچ میں کار روک کر عمران بجلی کی سی تیزی سے نیچے اترا، اس کے ساتھی بھی نیچے اترائے اور پھر جب وہ اس کوٹھی کے اندر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کوٹھی میں قریباً 10 افراد کی لاشیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی اور ایک تہانے کا راستہ بھی کھلا ہوا تھا۔ ہم سے پہلے یہاں کوئی اور ہاتھ صاف کر چکا ہے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور جب وہ سیڑھیاں اتر کر تہانے میں پہنچے تو وہ واقعی خالی پڑا ہوا تھا۔ وہاں کیڑے مار ادویات کا کوئی ڈرم موجود نہ تھا۔ اگر وہ جوشی اور راکھی یہاں سے مال اٹھاتے تو وہ اپنے آدمیوں کو کیوں ہلاک کرتے؟ صدیقی نے کہا، ہاں اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ کوئی اور مال پر ہاتھ صاف کر گیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے اس تہانے کی تلاشی لی اور پھر وہ باہر آ گیا۔ یہاں ایسی کوئی چیز تلاش کرو جس سے اس نئے گروپ کا سراغ لگایا جا سکے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور وہ سب کوٹھی کے مختلف کمروں میں پھیل گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہاور ایک چھوٹا سا کاغذ اٹھائے واپس آیا۔ یہ رکا تہانے کی سیڑھیوں کے کونے میں پڑا تھا، اس پر کسی راہو کی طرف سے فوری ایکشن لینے کی تحریر ہے، ہاور نے کہا اور کاغذ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے کاغذ لے کر دیکھا تو اس پر واقعی ایک مختصر سا پیغام لکھا ہوا تھا۔ یہ رکا کسی راہو کی طرف سے تھا اور اس میں اس کوٹھی کا پتہ اور فوری ری ایکشن کے الفاظ موجود تھے۔ راہو کون ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا اور پھر ایک کمرے میں موجود فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، انسپکٹر جنرل آف پولیس۔ عمران نے مقامی زبان میں لیکن باروب لہجے میں کہا، اوہ یس سر، حکم فرمائیے سر۔ دوسری طرف سے فوراً جواب دیا گیا، راہو کے نام پر کوئی فون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ راہو؟ 1 منٹ صاحب، دوسری طرف سے کہا گیا اور لائن پر خاموشی چھا گئی۔ سوری سر، راہو کے نام پر تو کوئی فون نصب نہیں ہے، البتہ فاسٹ ڈانس کلب کے مالک کا نام راہو ہے سر، اور اس کے گھر اس کی بیگم نائلہ راہو کے نام پر فون نصب ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یہ فاسٹ ڈانس کلب کہاں ہے اور اس کا پتہ اور فون نمبر بتاؤ؟ عمران نے پوچھا تو انکوائری آپریٹر نے فون اور فون نمبر بتا دیا۔ اب اس کی بیگم کا فون نمبر بھی بتا دو، عمران نے پوچھا اور دوسری طرف سے ایک فون نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے شکریہ کہہ کر کریڈل دبایا اور تیزی سے اس نائلہ راہو کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس راہو ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، راہو صاحب سے بات کراؤ، میں وزارت ثقافت سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ وہ تو نہیں ہے جناب، میں ان کی بیگم موجود ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، ان سے بات کراؤ۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ بولنے والے کا لہجہ خاصا تلخ تھا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر وزارت ثقافت، راہو صاحب کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ کلب میں ہوں گے، دوسری طرف سے ایک جھٹکے دار لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے کریڈل دبا دیا۔ خاصی تلخ مزاج خاتون ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ فاسٹ ڈانس کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، راہو سے بات کراؤ، میں پولیس ہیڈ آفس سے بول رہا ہوں، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ تو کلب میں نہیں ہے جناب، ان کے مینیجر سے بات کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کہاں گئے ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے جناب، مینیجر صاحب کو علم ہوگا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، مینیجر سے بات کراؤ۔ یس سر، مینیجر احمد بول رہا ہوں، بولنے والے کا لہجہ قدرے مودبانہ تھا۔ مینیجر صاحب، میں پولیس ہیڈ کوارٹر سے بول رہا ہوں، انسپکٹر جنرل صاحب راہو صاحب سے فوری طور پر بات کرنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی ذاتی کام ہے راہو صاحب سے۔ عمران نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا، او جناب، وہ تو کلب میں موجود نہیں ہے۔ مینیجر نے جواب دیا، مسٹر مینیجر، آپ اتنی بات تو بہرحال سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اگر راہو صاحب نے انسپکٹر جنرل مینیجر صاحب کا کام کر دیا تو آپ کے کلب اور راہو صاحب کو کتنا فائدہ ہوگا، اور آپ بڑے صاحب کے مزاج سے بھی واقف ہیں، اس لیے وہ جہاں بھی ہوں ان سے رابطہ کرا دیں، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، میں سمجھتا ہوں جناب، لیکن راہو صاحب اس وقت ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، اس لیے میں ان سے رابطہ نہیں کر سکتا، مینیجر نے جواب دیا۔ کہاں گئے ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ کافرستان جناب۔ کب گئے اور کب واپس آئیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ جناب، ابھی 2 گھنٹے پہلے کی فلائٹ پر گئے ہیں، واپسی کا کچھ علم نہیں، دوسری طرف سے مینیجر نے کہا، اور عمران نے کریڈل دبا کر ایک بار پھر انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ یس انکوائری پلیز، اسی خاتون آپریٹر کی آواز سنائی دی۔
انکوائری ڈپارچر انکوائری کا نمبر دیں، عمران نے کہا اور دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا اور عمران نے کریڈل دبا کر ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایئرپورٹ ڈپارچر انکوائری، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ میں پولیس ہیڈ کوارٹر سے بول رہا ہوں، اسسٹنٹ چیف انسپکٹر عمران نے باروب لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مودبانہ ہو گیا۔ کافرستان جانے والی فلائٹ جہاں سے کس وقت روانہ ہوئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ 1.5 گھنٹہ پہلے جناب، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ آپ چیک کر کے بتائیں کہ اس میں راہو نامی مسافر بھی گیا ہے اور کیا اس کے ساتھ سامان تھا یا اس نے کوئی سامان بک کرایا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ہی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے چیک کر لیا ہے جناب، راہو نام کا کوئی مسافر نہیں گیا، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ فاسٹ ڈانس کلب کے بارے میں جانتے ہو؟ عمران نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ یس سر، اچھی طرح جانتا ہوں سر، مگر دوسری طرف سے حیران ہو کر کہا گیا۔ اس کے مالک کا نام راہو ہے، میں اس کے متعلق پوچھ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اور سر، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایئرپورٹ پر آتے تو میرے کاؤنٹر کے سامنے سے ہی گزرتے، وہ آئے ہی نہیں ہیں۔ دوسری طرف سے قدرے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔